ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، نہایت اچھا رحم دل اور اپنی رعایا کا بہت زیادہ خیال رکھنے والا۔ اس کی ایک ملکہ بھی تھی، بے حد حسین و جمیل اور خدا کا ترس۔ وہ ملک کا نظام چلانے کے لیے اپنی سمجھ کے مطابق بادشاہ کو رعایا فلاح کے بارے میں مشورے بھی دیتی تھی، اور بادشاہ ان پر عمل بھی کرتا تھا۔ اللہ نے انہیں ایک چاند سا بیٹا عطا کیا جس کا نام شہزادہ عدنان تھا۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں اس کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، اور ابھی وہ صرف 10 سال کا تھا مگر بہت سمجھدار تھا۔ وہ پڑھائی لکھائی میں بہت دلچسپی دیتا تھا اور اپنے دوسرے ہم عمر کے بچوں کے برعکس کھلونوں سے زیادہ کتابوں میں دلچسپی دیتا۔ بادشاہ کو اس کی دلچسپی کا علم ہوا تو وہ دور دراز کے ملکوں سے قصے کہانیاں کی کتابیں منگواتا تھا اور شہزادے کو ان کتابوں بھی دیتا تھا تاکہ ان کی علم و شعور میں اضافہ بھی ہو، اور اس کو اس طرح طرح کی معلومات بھی حاصل ہوتی تھی۔ شہزادہ عدنان کے استاد اسے مختلف مضمون پڑھاتے تھے اور وہ اس کی ذہانت اور عقل مندی سے بہت خوش تھے۔ شہزادہ عدنان میں ایک اچھی بات یہ بھی تھی کہ اس کو بات جلدی سمجھ آ جاتی۔ اگر اس کو سمجھ نہ آتی تو وہ بغیر شرم محسوس کیے اپنے استاد سے پوچھ لیتے تھے۔ اس کے استاد جب بادشاہ کو شہزادے کی علم و حکمت سے لگاؤ کی باتیں بتاتے تو بادشاہ بہت خوش ہوتے اور ان سے محبت بھی کرتے۔ ایک روز دوپہر کے ٹائم شہزادہ استاد سے پڑھا کر رخصت ہوئے تو وہ باغ میں آ کر بیٹھ گیا۔ باغ پر پودوں کے رنگ برنگے پھول اسے باہر دیکھ رہا تھا۔ درختوں پر حسین و جمیل پرندے چہچہا رہے تھے اور ان کی آوازیں کانوں کی طرف گونج رہی تھی۔ شہزادہ باغ میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا۔ اتفاق سے دربار کا وقت ختم ہو گیا تھا اور بادشاہ وہاں سے اٹھ کر دربار سے سیدھا باغ میں آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادہ عدنان وہاں موجود ہے اور وہ کسی سوچ بچار میں گم ہے۔ اس نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، آپ چپ چپ سے کیوں بیٹھے ہو؟ اس کی آواز سن کر شہزادہ عدنان چونک گیا اور پھر بولا، دوڑ کر بادشاہ سے آ کر لپٹ گیا۔ بادشاہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور منہ چوما اور بولا، استاد پڑھا کر چلے گئے؟ انہوں نے کیا جی، پڑھایا تھا۔ شہزادے نے جواب دیا، جی ابا حضور، انہوں نے میرا امیر لوگوں اور غریب لوگوں کی زندگی کے بارے میں بتایا تھا۔ غریب لوگوں کی مشکل زندگی کے بارے میں سن کر میرا دل اداس ہو گیا۔ یہ کہہ کر کہ شہزادہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، ابا حضور، میں خوش ہوں کہ میں ایک بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ مجھے ہر طرح کا عیش و آرام میسر ہے۔ میں جو خواہش کرتا ہوں میری پوری ہو جاتی ہے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کو اطمینان ہوا اور وہ شہزادہ اپنی زندگی سے خوش ہے۔ اس نے کہا، بیٹا ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ آؤ اب ہم چلتے ہیں، محل میں امی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ شہزادے بادشاہ کے ساتھ چل پڑا مگر وہ بدستور کسی سوچ میں گم تھا۔ چلتے چلتے اس نے بادشاہ سے پوچھا، ابا حضور، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دوسرے بچوں کی طرح میں کسی غریب آدمی کے گھر میں کیوں پیدا نہیں ہوا؟ اس عجیب سے سوال پر بادشاہ نے بڑی حیرت ہوئی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس کا کیا جواب دے، اس لیے وہ خاموش ہی رہا۔ اسے خاموش دیکھ کر شہزادے نے پھر کہا، ابا حضور، استاد محترم نے بھی میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا تھا اور بات بدل گئی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں، میری تعلیم و تربیت کے لیے نہایت قابلیت اور ذہین استاد مقرر کیے ہیں جو مجھے محل میں آ کر مختلف معلوم کے مطابق پڑھاتے ہیں۔ میں کسی بھی خواہش کروں پوری کر دیتی ہیں۔ میں کہوں باہر جاؤ تو میری حفاظت کے لیے بہت سے سپاہی میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ دوسروں بچوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ مجھ میں کیا خاص بات ہے جو ان تمام بچوں میں نہیں؟
بادشاہ لاجواب سا سوال ہو گیا۔ شہزادے کی باتیں نے اسے فکر مند میں کر دیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کو کیا جواب دے، وہ اسے مطمئن کرے۔ بادشاہ کے ساتھ جو مخالف چل رہے تھے وہ شہزادے کی بات سن کر زیر لب مسکرا رہے تھے اور دل ہی دل میں بادشاہ کی بے بسی سے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے۔ بادشاہ خاموش اور سوچ میں ڈوب کر محل چلا۔ ملکہ نے محسوس کر لیا کہ وہ کچھ فکر مند ہے، اس لیے وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے پہلے تو شہزادے کو کچھ نہیں کہا اور وہ اپنا لباس تبدیل کرے۔ اس کے جانے کے بعد وہ بادشاہ کے پاس گیا، اس سے فکر مندی کی وجہ پوچھی۔ بادشاہ نے شہزادے کی کہی ہوئی تمام باتیں ملکہ کے سامنے دہرا دیں۔ ان باتوں کو سن کر ملکہ پریشان نہ ہوئی اور بولا، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا شہزادہ اتنی کم عمر میں بھی سوچ بچار کرتا ہے۔ غریبوں کے حالات جان کر اس کا اداس ہونا اس کی بات کی نشانی ہے کہ وہ اپنے دل میں کسی کے لیے ہمدردی کے جذبے رکھتا ہے، ورنہ اس عمر کے تو بچے کھیل کود میں ہی لگے رہتے ہیں، ان باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ آپ فکر مند نہ ہو، میں شہزادے سے اس بارے میں بات کروں گی اور یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کروں گی کہ اس کے ذہن میں اس طرح کے سوالات کیوں اٹھ رہے ہیں۔ بادشاہ اور ملکہ اس بات سے اطمینان ہو گیا۔ شام کو ملکہ نے شہزادے کو اپنے کمرے میں طلب کیا اور اس کے ساری کھڑکی دروازے آس پاس کے بیٹھ گئیں۔ اس طرح مطلب کیے جانے پر شہزادہ دران سمجھ گیا تھا کہ بادشاہ نے ان کی باتوں کا تقرر ملکہ سے ضرور کیا ہوگا، اس لیے وہ اپنی ماں کو دیکھ کر شرمات سے مسکرا کر بولا، امی حضور جو پوچھنا ہے پوچھئے، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اس کی بات سن کر ملکہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ بولی، شہزادے آپ بہت شریر ہو، آپ کی سمجھ میں ساری باتیں آنے لگی ہیں۔ شہزادہ فوراً بولا، سوائے ایک بات کی۔ ملکہ نے کہا، وہ بات آپ کے ابا حضور مجھے بتا چکے ہیں، آپ تو مجھے صرف اس بات سے آگاہ کریں کہ ان سوچوں سے آپ کا کیا مقصد۔ ملکہ کی بات سن کر شہزادہ عدنان سنجیدہ ہو کر بولا، امی حضور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ابا حضور وزیروں کو امیروں کو اور ان کے درباروں کو بغیر کسی وجہ کے انعامات سے نوازتے رہتے ہیں، انہیں یہ انعامات ان کی کوئی بڑی تعریفوں کے صلے میں ملتے ہیں۔ شہزادے کی بات سن کر ملکہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے گھبرا کر شہزادے کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرشان بھرے لہجے میں بولی، شہزادے خاموش رہیں، اپنی عمر کا خیال رکھیں اور بڑوں کی باتوں میں اس طرح کے گستاخانہ خیالات کا اظہار نہ کیجیے۔ ملکہ کی بات سن کر شہزادہ فوراً پریشان نہیں ہوا، بولا، امی حضور آپ میری امی ہیں، میں آپ سے اپنے دل کی ہر بات کرتا ہوں۔ ملکہ خاموش ہو گئی، مگر وہ تشویش بھری نظروں سے شہزادے کو دیکھ رہی تھی۔ شہزادے نے جب دیکھا کہ ملکہ سنجیدہ اور فکر مند ہو گئی ہے تو اس نے کہا، امی حضور آپ ناراض ہو گئی ہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ ملکہ نے پیار سے شہزادے کو دیکھ کر خود سے لپٹ لیا اور بولی، شہزادے میری جان، میں غلطی پر تھی، آپ نے بہت اچھا کیا جو یہ باتیں مجھ سے کہہ دی۔ تمام بچے جو اپنے دل میں یہ اپنی ماں سے کر دیتے ہیں، دنیا میں ماں سے بہتر کوئی دوست نہیں۔ یہ ماں تو ہے جو اپنے بچوں کو صحیح مشورے دیتی ہے۔ اچھا اب مجھے آسان الفاظ میں بتائیے یہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں ایسے سوالات کیوں آتے ہیں؟ شہزادہ کچھ دیر سوچ کر بولا، امی حضور جب میں محل کی باورچی پہ چڑھ کر شہر کا نظارہ دیکھتا ہوں تو مجھے روزانہ بہت سے بچے دور دور تک بازاروں میں نظر آتے ہیں۔ وہ بچے محنت و مزدوری میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی انہیں ٹکورتا ہے، کوئی بے عزتی کرتا ہے، کوئی انہیں دھکے دیتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ بچے محنت مزدوری کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور شام کو چند سکے لا کر گھر چلاتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں اداس ہو جاتا ہوں۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر میں محل میں پیدا نہ ہوتا تو میں ان کی طرح ایک عام بچہ ہوتا۔
مجھے بھی محنت مزدوری کر کے اپنے ماں باپ کا ہاتھ بتانا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر وہ شہزادہ عدنان نے پیار سے ملکہ کے گلے میں بانٹا نے ڈال دیا اور پھر بولا، امی حضور، میں چاہتا ہوں کہ آپ کہ ان بچوں کو بھی تعلیم مزدوری نہ کرے، یہ سب تعلیم حاصل کرے، کھیل کود جیسے میں کرتا ہوں۔ تعلیم حاصل کر کے جب وہ بڑے ہو جائیں گے تب محنت مزدوری اور کاموں کا سوچیں۔ یہ باتیں سن کر یہ تمام باتیں ابا حضور کے سوچنے کی ہیں، کیونکہ یہ سب لوگ ان کی رعایا ہیں۔ ذرا ذرا سی بات پر خوش ہو کر لوگوں پر انعام و قرار کی ساتھ بہتر ہے۔ یہ دولت رعایا کی بہتری پر خرچ ہو، جگہ جگہ منتخب ہوں اور ملک کا ہر بچہ پڑھنے لکھنے اور تعلیم کا سارا خرچہ سرکاری خزانے سے ادا ہو۔ شہزادے کی باتیں سن کر ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے میں دروازے کا پردہ اٹھا اور بادشاہ سلامت نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس نے ملکہ اور شہزادے کی تمام باتیں سن لی تھی۔ اسے دیکھ کر شہزادہ ادب سے کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے قریب آ کر شہزادے کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا، آج میں نے تمہاری آنکھیں کھول دی۔ اب ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم نے بچوں کو تعلیم اور ان سے مزدوری کروانے جیسے ایسے مسائل کا دھیان نہیں دیا، اور ان ہی ہمارے کسی نالائق وزیر نے کبھی ہمیں توجہ اس کی دہرائی نہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی۔ ہم چاہتے ہیں اس طرح سلسلے میں کچھ کر سکیں۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سر پر جوڑ کر بیٹھ گیا۔ مسلسل کئی دنوں کی سوچ بچار اور صلاح و مشوروں کے بعد اس نے ملک میں جگہ جگہ منتخب بنوائے اور ان کے پڑھنے لکھنے بہترین استاد مقرر کیے۔ اس کے بعد ملک میں نامزدگی کروائی دی گئی کہ آج کے بعد کوئی بھی بچہ مزدوری نہ کرے، لڑکا ہو یا لڑکی۔ تعلیم حاصل کرنا سب پر لازم ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کو منتخب میں داخل نہیں کروائیں گے انہیں بادشاہ کے سپاہی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے۔ جو والدین اپنے بچوں کو ان سرکاری منتخب اسکولوں میں نہ بھیجیں انہیں فی بچے کی ایک اشرفی ماہانہ وظیفہ بھی ملے گا۔ سارے ہی ماں باپ چاہتے تھے کہ ان کی اولاد زیور تعلیم سے آراستہ ہو۔ اس اعلان نے سارے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ لوگ جھوم جھوم کر اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرانے کے لیے ان منتخب اسکولوں میں بھیج رہے تھے۔ وہ لوگ جولی پھلا پھلا کر اپنے بادشاہ کو دعا دیتے تھے، کیونکہ اب ان کے بچے بازاروں میں مزدوری نہیں کرتے تھے، اب وہ اپنی تعلیم کرنے لگ گئے تھے۔ ایک روز ملکہ شہزادے کے ساتھ محل میں اوپر مناظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر میں شہزادہ عدنان پر پڑ گئی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے ملکہ کی طرف دیکھا اور بولا، امی حضور، دیکھیے، شہر کے بازاروں میں اب ایک بھی بچہ مزدوری نہیں کرتا۔ اس کی بات سن کر ملکہ مسکرانے لگی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد اس سے تبدیلی کے آثار نظر آنے لگے۔ سچ ہے، تعلیم ہی انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بنا دیتی